اب طلبہ اکرام یہ دیکھیے، اے میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، اب آپ یہ دیکھیے، آپ یہ رونا روتے ہیں کہ آج بی جے پی ہم کو مار رہی ہے، گودی میڈیا ہم کو مار رہی ہے۔ حضرات، ہمارے پاس کوئی ہندوستان میں سیاسی پارٹی ہمارے پاس میں نہیں جو انٹرنیشنل طریقے پہ ہماری مسلمانوں کی قیادت کر سکے، مسلمانوں کا رہنما بن سکے۔ ہمارے کوئی ہندوستان میں ایک ایسی خانقاہ نہیں جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے، مسلمانوں کے بارے میں بول سکے۔ حضرات، جو قیادت کرتی ہیں مسلمانوں کی، ان سے قیادت نہیں ہو پا رہی ہے، وہ پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ حضرات، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں قیادت سنبھالے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، 35 کروڑ مسلمانوں کی، نہیں، وہ مسلمانوں کے نام پہ، قیادت کے نام پہ وہ شیطان کی قیادت کر رہے ہیں۔ شیطان کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گردن میں ڈال رکھا ہے۔ حضرات، آج ہم یہ کہتے ہیں ہماری کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑی یونیورسٹی ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے، کوئی ہندوستان میں بڑی خانقاہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی خانقاہ، جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے، جو مسلمانوں کی سربراہ بن سکے۔ آج ہر طرف مسلمان مارے جا چکے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں موب لنچنگ کے ذریعے سے۔ حضرات دیکھیے، آج مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر ہر سال مسلمانوں کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ محرم بازی کے ذریعے سے ہوتا ہے، چہلم بازی کے ذریعے سے ہوتا ہے، 12ویں شریف کے ذریعے سے ہوتا ہے، 11ویں شریف کے ذریعے سے ہوتا ہے، عرس بازی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ چہلم بازی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حضرات، آپ جانتے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بر صغیر کے اندر محرم بازی، چہلم بازی اور یہ 12ویں شریف، یہ 11ویں شریف، یہ فلانا 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 کے طور پر جو ہم نے یہ سب رسمی اور رواجی، یہ فرضی تو ہم نے بنا لیے، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ان کو پیدا کرنے کا، 12ویں شریف کو پیدا کرنے کا اور یہ 11ویں شریف کو منانے کا، یہ عرس بازی، چہلم بازی کا منانے کا سب سے بڑا جو ان کے سب سے بڑا جو سہرا سجتا ہے وہ خانقاہیوں پہ سجتا ہے، اور جو خانقاہیوں کے جو بکے ہوئے ٹٹو ہیں ان کے سر پہ سجتا ہے۔ تو حضرات، میں آپ کو اپنی بات کو ایک شعر سنا کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے یواؤ، تم کس کھائی میں پڑی ہو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شاعر نے کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات، مڈل ایسٹ کے اندر، یہ کھاڑی دیشوں کے اندر، یہ سعودی بمعنی یہودی یہ کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے اندر یہ خانقاہی، یہ گدی نشین، یہ دولت نشین، یہ عورت نشین، یہ ہندوستان کی خانقاہوں کی کمائی سے شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کہیں گے آپ نے کہاں دیکھ لیا جب ہندوستان میں کرتے رہتے ہی نہیں ہیں؟ یا تو ان کا ٹھکانہ، ان کا نشیمن، ان کی پناہ گاہ یا تو وہاں پر ہے جہاں پر سب سے زیادہ عیاشی ہوتی ہے، وہیں پر ان کو مزہ آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہندوستان کی آرتھک راجدھانی، یعنی ممبئی کہہ لیجئے۔ وہاں پر آپ کو یہ ہندوستان کے سارے خانقاہ مل جائیں گے، یا پھر دبئی میں آپ کو سارے ہندوستان کے خانقاہ مل جائیں گے، یا پھر اور جو انٹرنیشنل طریقے پہ جو عیاشی ہوتی ہے جس کو برطانوی حکومت کہتے ہیں، جہاں پر سیکس کرنا فری ہے، جہاں پر چوری کرنا فری ہے، جہاں پر ڈکیتی ڈالنا فری ہے۔ ہندوستان کے جتنے بھی لٹیرے تھے، یہ نیرو مودی، یہ وجے مالیا، جتنے بھی تھے یہ چور، ان سب کی پناہ گاہ یورپ کے اندر ہے۔ آج انگلینڈ کی حکومت ڈنکی کی چوٹ پہ کرتی ہے کہ تم کسی بھی ملک کو لوٹو، لوٹنے کے بعد میں میرے پاس میں آ جاؤ، میں تم کو سینے سے لگاؤں گا اگر تمہیں عیاشی کرنا ہے۔ آج یو اے کہتا ہے، یہ دبئی کے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں عیاشی کرنا ہے پردے کے پیچھے، تو آؤ ہم تمہیں عیاشی کروائیں گے۔ کوئی سی ملک کی آپ کو کنیز چاہیے، بیگم چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔ حضرات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر نے کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سن رہا ہوں
نشے من پہ بجلی گری ہے، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں۔ ارے ناچ میری بلبل تجھے پیسہ ملے گا۔ حضرات یہ سعودی شیخ، یہودی شیخ یہ ناچتے ہیں، ناچ میری بلبل تجھے پیسہ ملے گا۔ حضرات یہ ناچتے ہیں امریکی کی ایک انگلی پہ ناچتے ہیں، اشارے پہ ناچتے ہیں۔ حضرات انہوں نے خلافت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کس کے کہنے پہ؟ صرف یورپ کے کہنے پہ، یعنی جو صدیوں سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو سازش چل رہی تھی وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، مگر جب سعودی عربیہ ہی نے بغاوت کر دی اور جب اس نے یہ وعدہ کر لیا یورپ کے لوگوں نے کہ ہم تم کو عبد الوہاب کی اولادوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تم کو سعودی عربیہ کی حکومت دے دیں گے، ہم تم کو پورا حجاز دے دیں گے، خالی دیش دے دیں گے، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی صرف بابا جی کا لٹھو آیا، بابا جی کا ٹھلو۔ حضرات تو میں نے جو شعر کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات وہاں کا آج ہمارے ہندوستان کے مولوی کچھ چندہ خور تو نہیں بلکہ نذرانہ خور کہیے، وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ ان کی زبانوں میں کوئی اثر نہیں، ان کے جملوں میں کوئی اثر نہیں، ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں، یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو جانا تو اس ظالم کے پیچھے، اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا جو یہ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ کو قائد اعظم مانو۔ پوری دنیا کے اندر دنیا انسانیت کو قائم رکھنے والے صرف دو ہی قیادت کرنے والے ہیں، ایک تو سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو خادم الحرمین شریفین کہلاتا ہے، اور دوسری بش ہیں، یعنی نمبر ایک پہ وہ بش کی تعریف کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سلمان بن عبدالعزیز کی کرتا ہے۔ حضرات اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا، لیکن ان کی زبانوں میں کوئی اثر نہیں، ان کی جملوں میں کوئی اثر نہیں، ان کے حملوں میں کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ نذرانہ خور ہیں، یہ چندہ خور مولوی ہیں، یہ نذرانہ خور مولوی ہیں۔ تو حضرات اب یہ تو سعودی شیخ ہیں جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کے خانقاہی کعبے کی کمائی سے کعبہ تو ان کے ذمے میں نہیں ہے، ان کے قبل، لیکن جو کعبے تو نہیں بن سکتا لیکن کعبے سے کم بھی نہیں۔ میرے بھائیوں ہم اپنا قبلہ جس کو مانتے تھے، اپنے بزرگان دین کو اپنا قبلہ مانتے تھے، ہم یہ کہتے تھے ہم نے قبلہ کو نہیں دیکھا، ہم غریب ہیں، ہم یتیم ہیں، لیکن ہم جب قبلہ کو دیکھنے کی ہوتی ہے تو ہم اپنے بزرگان دین کا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ قبلہ میں کعبہ موجود نہیں، لیکن جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں اللہ ضرور موجود ہوتا ہے، اللہ کی تجلی ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو ہم کو یقین تھا کہ ہم تو کعبے سے بھی بڑا کعبہ مانتے تھے، میرا قبلہ میرا کعبہ کہتے تھے، غریب نواز کو میرا قبلہ و کعبہ کہتے تھے، خواجہ غریب نواز کو قبلہ و کعبہ کہتے تھے، علاء الدین صابر پاک کو، علاء الدین کو ہم اپنا قبلہ مانتے تھے، ہم صابر پاک کو اپنا قبلہ مانتے تھے، ہم بدیع الدین قطب المدار کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور آج بھی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ ہم مخدوم اشرف سمنا کو اپنا قبلہ مانتے تھے، حضرات نظام الدین اولیاء کو اپنا ہم قبلہ مانتے تھے، کہ ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہمارا قبلہ نظام الدین اولیاء ہے، ہمارا قبلہ بدیع الدین قطب المدار ہے، ہمارا قبلہ خواجہ غریب نواز ہے، ہمارا قبلہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ یہی ہیں کہ جن کے احسان کے تلے یہ ہندوستان کی یوا، ہندوستان کی پیڑھی یہ 70 نسلوں تک دبی ہوئی ہیں۔ ان تک جو مذہب اسلام پہنچا ہے صحابہ اکرام کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ان تک جو مذہب اسلام پہنچا ہے وہ انہی صوفیہ اکرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، محمد بن قاسم کے ذریعے سے پہنچا ہے، محمود غزنبی کے ذریعے سے پہنچا ہے، محمد غوری کے ذریعے سے پہنچا ہے، علاء الدین خلجی کے ذریعے سے پہنچا ہے، جلال الدین خلجی کے ذریعے سے پہنچا ہے، سکندر کے ذریعے سے پہنچا ہے، ابراہیم لودھی کے ذریعے سے پہنچا ہے، ظہیر الدین کے ذریعے سے پہنچا ہے، جلال الدین کے ذریعے سے پہنچا ہے، محی الدین کے ذریعے سے پہنچا ہے، علاء الدین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ان بادشاہوں تانشاہوں کے احسان کے نیچے ان بدیع الدین
कुतुबुल मदार के नीचे, इन मोइनुद्दीन कुतुबुल मदार के नीचे, इन शहाबुद्दीन के नीचे, एहसान के नीचे हिंदुस्तान की नस्लें दबी हुई हैं। उस एहसान को फरामोश नहीं कर सकती, मगर हिंदुस्तान की कुछ जालिम, कुछ नाहंजार औलादें जो ये कहती हैं कि हम बुजुर्गान दीन को नहीं मानेंगे, हम तो इनको मंदिर मानते हैं, हमको इनको पत्थर मानते हैं। ऐ जालिम की औलादों, तुम्हें शर्म करना चाहिए कि तुम तक जो मजहबी इस्लाम पहुंचा है तो डायरेक्ट तुम्हारे पास में अल्लाह के रसूल नहीं आ गए थे, तुम्हारे पास में सहाबा इकराम नहीं आए थे, तुम्हारे पास में आए थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मजहब इस्लाम को लेकर के, तुम्हारे पास में आए थे बदियुद्दीन कुतुबुल मदार आए थे, तुम्हारे पास में आए थे साबिर पाक आए थे, तुम्हारे पास में आए थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आए थे। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। वो तो अब्दुल वहाब की औलादें हैं, क्योंकि अब्दुल वहाब खुद एक ऐसा जालिम नाहंजार ऐसा है वो कि जो हमारे इमाम आजम के जितने भी कायदे कवानीन हैं, जितने भी कानून हैं, जो दो लाख मसाइल हैं, उनको फॉलो करता है। लेकिन वहाँ पर किसी की तकलीद करना जायज़ नहीं है। इमाम आजम के कानून से इस्तेफादा करना जायज़ है, लेकिन इमाम आजम की कायदे, इमाम आजम की तकलीद करना वहाँ पर जायज़ नहीं है। हज़रात, काबा, जो इमाम काबा है उसके पीछे नमाज पढ़ना उनके नजदीक जायज है, मगर इमाम काबा जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, मेरे भाइयों, कई क्लब में, नाइट क्लब में उसको पकड़ा गया, वीडियो बनाई लोगों ने कि देखो ये शराब पी रहा है, ये जुआ खेल रहा है, ये खादिम हरमैन शरीफैन नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, वो उनकी हुकूमत है। शायर ने कहा था, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी आजाब, इस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हजरात, सुन रहा हूं नशे मन पे बिजली गिरी है, ये रिवायत कहीं मोतबर तो नहीं। हजरात, ये सऊदी मैं अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर आजाब थे, इन्होंने खिलाफत उस करवाया। हजरात, इधर उधर की तो ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। हजरात, हमें इधर उधर की बात नहीं करना है, हमें ये बताना है कि अहले सुन्नत वल जमात बर्बाद हुई तो हुई क्यों है, हिंदुस्तान बर्बाद हुआ तो हुआ क्यों है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने में इन सियासी पार्टियों का हाथ है, और हमारे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात को खत्म करने का इन पीरजादों का पूरा हाथ है, पूरा हाथ है इन सूफिया इकराम का, पूरा सूफिया इकराम की गद्दी नशी